رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کے تمام اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے اور اسی بورڈ پر پڑھے تھے، ہم نے یہیں پر پڑھے تھے اسی مدرسے میں۔ وہ تھی پہلی تختی، چونکہ اب ہم قواعد کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ، ون بائی ون، تختی بائی تختی کہہ لیں اس کو آپ۔ پہلی تختی، آج یہ دوسری تختی۔ پہلی تختی میں آپ نے حروف مستعلیہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے، پڑھ لیا آپ نے۔ اب آج دوسری تختی میں ہم نے پڑھنے ہیں حروف کی اقسام۔ حروف کسے کہتے ہیں، حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، ان کو معروف پڑھا جاتا ہے، مجہول پڑھا جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم نے صرف اس طرف توجہ کرنی ہے۔ ساری کی ساری توجہ آپ کی بورڈ کی طرف ہونی چاہیے۔ ایک ایک میرے لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے، تو یہ تختی ابھی یاد ہو جائے گی، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، حروف کی دو قسمیں ہیں۔ حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، حروف مفردات اور حروف مرکبات۔ حروف کی دو قسمیں، دو ایرو نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ پہلی قسم مفردات، دوسری قسم مرکبات۔ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ مفردات کیا ہوتے ہیں اور مرکبات کیا ہوتے ہیں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور جو ناظرین ویڈیو میں مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ کر لیں کہ اس سے پہلے کہ میں مفردات بتاؤں یا مرکبات بتاؤں، آپ لوگ بھی یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ ان حروف کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس بھی توجہ کریں، غور کریں اور ساری کی ساری نظریں بورڈ پر رکھیں۔ حروف کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، پڑھنے کے بھی دو طریقے، ایک صحیح ایک غلط۔ دو طریقے کون سے ہیں؟ ایک طریقہ ہوتا ہے یہ مجہول، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مجہول ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے معروف۔ قرآن کو مجہول پڑھنے سے منع کیا گیا، مجہول نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کو جب پڑھا جائے گا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے بلکہ معروف انداز میں پڑھیں گے، درست انداز میں، صحیح انداز میں۔ اگر یہ بات تمام اسٹوڈنٹس اور ناظرین اگر اس بات کو سمجھ گئے ہو تو میں آگے چلوں، ایک دفعہ اور بتا دوں، ٹھیک ہے، سن لیجئے۔ دیکھیے، ہمیشہ قرآن کے حروف کو معروف پڑھا جائے گا، مجہول نہیں پڑھا جائے گا، اوکے، رائٹ۔ اب آج ہم اسی طرف جہاں سے ہم چلے تھے، کہاں ہم نے چھوڑا تھا؟ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف مفردات، حروف مرکبات۔ دوسری تختی میں رحمانی قاعدہ ہو، نورانی قاعدہ ہو یا پھر مدنی قاعدہ ہو، کوئی سے بھی قاعدے ہو، اس میں دوسری تختی مفردات، مرکبات، حروف کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے، حروف کی دو قسمیں، مفردات، مرکبات۔ آئیے سب سے پہلے ہم مفردات کو دیکھتے ہیں۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کیا چیز ہے؟ ارے بھائی کیا چیز ہے مفردات؟ مفردات مفرد کی جمع ہے، اکیلا، تنہا، واحد، اونلی ون۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ گئے؟ مفردات مفرد کی جمع ہے، مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، تنہا کو، اونلی ون کو، ٹھیک ہے۔ مرکبات، مرکبات مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زائد کو، اے ٹو زیڈ، اے کے بعد جتنے بھی آئیں گے وہ سب مرکبات بنیں گے۔ ایک سے زائد جتنے بھی حروف مل جائیں وہ مرکبات۔ آسان لفظوں میں، مفرد اکیلا حرف ہو تو مفرد کہلاتا ہے، اور دو
یا دو سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ حروف اگر اکٹھے ہو کر آ جائیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں، اور مرکب کی جمع مرکبات ہے، اسی لیے حروف جمع ہے، اس لیے حروف مرکبات کا مفرد مرکب، اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کو۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے حروف کو۔ جیسے مثال کے طور پر الف، اکیلا ہم نے پڑھا الف، یہ کیا ہے؟ حروف مفردات میں سے، مرکبات میں سے، تو یہ جواب آئے گا یہ حروف مفردات میں سے، کیونکہ الف اکیلا ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں، با، شروع کی تختی یہی آتی ہے نا، الف با تا ثا، یہ حروف مفردات ہیں، الف با تا تھا جیم، سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، اوکے رائٹ۔ تو اکیلے حروف، اکیلا حرف ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، مفردات اس کی جمع ہے۔ حروف مفردات میں یہ سب آتے ہیں اکیلے اکیلے، الف با تا ثا جیم ح خا، اوکے رائٹ۔ حروف مرکبات جب ہم ایک حرف کے ساتھ دوسرے کو ملا دیں گے تو یہ جمع ہو جائے گا، یہ مرکب بن جائے گا، دو ہو، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، مرکب جمع ہو گئے، تین ہو گئے، الف لام را، جمع ہو گئے، مرکب ہو گئے، کاف ہا یا عین صاد، کیا ہے یہ مرکب ہو گئے، جمع ہو گئے، ایک سے زیادہ حروف مل گئے۔ جیسے مثال کے طور پر اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ تو میں نے زبانی آپ کو بتایا، ریڈر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، با کو الف کے ساتھ ملا دیا، با الف با، مرکب ہے، اکیلا نہیں ہے، دو ہیں، تا الف تا، دو ہیں، مرکب، جیم الف جا، دو ہیں، مرکب، ایک سے زائد، دو یا دو سے زائد مرکبات کہلاتے ہیں، شین الف مرکب، لام میم مرکب۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے زائد الفاظ کی، دو سے زائد کی میں نے مثالیں دے دی، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، یہ تین کی مثال ہے، وہ پانچ کی مثال ہے، تو یہ حروف مرکبات کہلاتے ہیں۔ اب اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں عام سے لفظوں میں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، کلاس لمبی ہوگی، لیکچر لمبا ہو گیا۔ یہ لیکچر 2 تھا، پہلا لیکچر مستعلیہ تھا، حروف مستعلیہ، دوسرا لیکچر حروف مرکبات اور مفردات۔ تو بس آخری میں ایکسپلین کر دوں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں حروف کی دو قسمیں، ایک مفردات، دوسری مرکبات۔ مفردات اکیلے حروف کو کہتے ہیں، اور مرکبات ایک سے زائد، دو یا دو سے زائد، ان کو جو ہے مرکبات کہتے ہیں۔ حروف مفردات ہوں یا حروف مرکبات ہوں، ان کو پڑھنے کا طریقہ مجہول نہیں ہونا چاہیے بلکہ معروف ہونا چاہیے۔ مجہول اور معروف کا بھی بتا دوں، مجہول پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ مجہول پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، الحمدللہ ہے، ہی کی جگہ ہے، تو یہ مجہول ہے۔ اور معروف کیا؟ الحمدللہ ہی، ہے کی جگہ ہی، رب کی جگہ رب العالمین، اوکے؟ تو الحمدللہ رب العالمین یہ معروف، الحمدللہ رب العالمین یہ مجہول۔ تو اس لیے ہمیں معروف پڑھنا ہے قرآن کو، حروف کو مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ سب سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی ہماری اس نشست کو، اس لیکچر کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔